نحمده ونصلي على رسوله الكريم الأمين المكين الحنين الكريم الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. بے شمار اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل و تمجید و تحمید، جو مالک لا جزال، جس نے ساری کائنات کو اپنے امر کن سے بنایا. اس کی شان یہ ہے کہ وہ فرماتا ہے: انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ جس چیز کا ارادہ فرماتا ہے اپنے امر کن سے اس کو بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی شان ہے انہ علیم بذات الصدور. اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ واسع کرسی السماوات والارض. رب العالمین کی شان ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. مالک کی شان ہے یحیی و یمیت، وہ زندگی موت کا مالک ہے، وہ رزاق ہے، وہ علام الغیوب ہے، وہ ستار العیوب ہے، وہ غفار الذنوب ہے. اللہ تعالیٰ کی بے شمار حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل و تمجید و تحمید کے بعد بے شمار درود بر حبیب رب حدود صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک و مقدس ذات والا صفات پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان مقدس نشان کا مفہوم ہے: جو بندہ صبح کو 3 بار اور شام کو بھی 3 بار میری ذات پر درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس دن کے اور اس رات کے اس کے گناہ معاف فرما دے. کیا ہی کمال کی حدیث ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کرنے والے بن جائیں، اس کی اس شان ربوبیت کو سمجھ جائیں. فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا. جو میرا ذکر کرتے ہیں میں اس کا ذکر کرتا ہوں. یہ کتنی کمال کی بات ہے. ایک عاجز بندہ اپنے رب کی جب یاد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے سلے میں اس کی یاد فرمائے، اس کو ثواب عطا فرمائے. یہ اتنا کمزور و نحیف بندہ جب رب العالمین کی تعریف کرے، حمد کرے، ثنا کرے، یاد کرے، اپنے رب سے محبت کرے اور اس کے صلہ میں میرا اللہ تعالیٰ بہتر فرشتوں کی جماعت کے اندر، مقدس جماعت کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا ذکر فرماتا ہے. یہ کتنی بڑے شرف کی بات ہے، کتنی بڑی عزت اور عظمت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل و کرم کی بات ہے. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، ڈرتے اس بات سے ہے کہ اپنے رب کی نافرمانی نہ کریں، اپنے رب کے بتائے ہوئے فرمان سے دور نہ ہوں، اپنے رب سے خوف کھائیں. اس کی بارگاہ میں پیش ہونے سے ڈرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اور ہی کمال کے انعام عطا فرماتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ انعام عطا فرماتا ہے، قیامت کے دن ان کو انعام کو دیکھ کر، وہ انعام جو نہ کسی آنکھ نے سنے ہیں نہ کسی دل نے دیکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے انعام عطا فرماتا ہے. اور کبھی کبھار دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے ایسے نیک بندوں کو صلہ ایسا کمال کا عطا فرماتا ہے کہ اہل ایمان کے دلوں کو جلا مل جاتی ہے. ایسا ہی ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہے کہ آپ کی عادت مبارکہ تھی جب آپ کی خلافت تھی، آپ مبارک و مقدس ہستی کی جب خلافت تھی، یہ ایسا خلیفہ تھا جو مدینے کی گلیوں میں رات کو چکر لگاتا تھا. آپ ایسے ہی جیسے آپ کا لباس بھی سادہ، انداز بھی سادہ، ہاتھ میں ایک کوڑا، اور سارے شہر میں چکر لگاتا کہ کوئی غریب، کوئی پریشان حال، کوئی مصیبت زدہ، کہیں ظلم و ستم، کہیں برائی، کہیں خرابی تو نہیں ہو رہی. یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کا، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، وہ بھلے اقتدار پہ ہوں، وہ حکومت پہ ہوں، وہ عہدے پہ ہوں، اپنے رب سے جو خشیت رکھتا ہے، خوف رکھتا ہے، ڈر رکھتا ہے، ان کی زندگی کے جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو زندگی کے اندر ان کو دنیا کی کوئی چیز نہیں لبھا سکتی. ان کو لبھاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی جنت کے نظارے لبھاتے ہیں. ان کو لبھاتا ہے ان کے دل کے اندر بسا ہوا جو ایمان ہے،
اپنے رب سے ملاقات کا جو ان کو لذت یاد ہے، اپنے رب کی رضا سے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا جو عہد ہے، جو میں آقا علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر ایمان کی جو منازل صحابہ نے طے کی، کائنات کے اندر وہ کوئی طے کر ہی نہیں سکتا۔ ارے وہ کھلے آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کے نظارے دیکھنے والے لوگ تھے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو جب سیر اور رات کو جب چکر لگا رہے تھے گلیوں کے اندر، تو چلتے چلتے آپ ایسے ایک مکان کے قریب سے پہنچے، اندر سے آواز آ رہی تھی، رات کا زیادہ حصہ گزر چکا تھا، مدینے کے لوگ آرام فرما رہے تھے، آپ چکر لگا رہے تھے، کوئی حاجت مند، کوئی ضرورت مند، کوئی بیمار، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت نہ آ جائے مدینے والوں پر، آپ چکر لگا رہے تھے۔ آپ ایک مکان کے قریب سے گزرے، آپ کے ساتھ آپ کا غلام حضرت اسلم بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ جب دیوار کے قریب سے گزرنے لگے تو اندر سے ماں نے آواز دی، بیٹی دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو۔ اللہ اللہ، بیٹی نے یہ سن کر کہا کہ ماں تجھے نہیں خبر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ کے اندر پانی ملانے سے منع کیا ہے؟ تو ماں کہنے لگی، بیٹی عمر کہاں دیکھ رہا ہے، ہم تو اپنے گھر کے اندر ہے۔ اس نے کہا عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے، ہم اس کے سامنے تو نیک بنے، اس کے سامنے تو اس کی فرما برداری کی مثالیں قائم کریں، اور جب وہ نہ دیکھ رہا ہو تو ہم گناہ کریں، تو کیا ہمارا رب ہمیں نہیں دیکھ رہا؟ اللہ اللہ۔ آپ نے جب یہ بات سنی تو واپس چلے گئے اور حضرت اسلم سے کہا، جاؤ اس گھر والوں کی کوئی ڈیٹیل لے کے آؤ، پتہ کرو یہ کون ہے، ان کا سلسلہ کیا ہے۔ تو وہ گئے، جب ان کو معلوم ہوا کہ وہ ایک بیوہ عورت ہے، اور وہ بیوہ عورت نے اپنی بیٹی سے وہ رات کہہ رہی تھی، اس کی بیٹی، آپ نے پھر پوچھا کہ ان سے پوچھا نا جس بچے کی آواز آ رہی تھی وہ شادی شدہ ہے کہ نہیں ہے؟ پتہ چلا وہ بیوہ عورت ہے اور اس کا اور کوئی نہیں ہے، وہ ایک بیٹی ہے جو کنواری ہے، شادی شدہ نہیں ہے۔ تو سیدنا اسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بیوہ کی اور اس کی بیٹی کی جو معلومات بتائیں، تو معلومات سننے کے بعد جب ساری تفصیلات آپ کو معلوم ہو گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کو، اپنے صاحبزادوں کو، اپنے شہزادوں کو، آج کی طرح کے شہزادے نہیں تھے مگر خدا کی قسم وہ حقیقی شہزادے تھے، تقوی طہارت ان کے پاس، علم عمل ان کے پاس، مدینے کی شہریت ان کے پاس، حضرت عمر جیسے خلیفہ کے بیٹے، مگر یہ عہدوں کے جو دھمک تھی، جو عہدوں کا یہ طریقہ تھا، یہ عہدوں کی وجہ سے جو تکبر تھا، جو عہدوں کی وجہ سے مخلوق کو ذلیل کرنے کا سلسلہ تھا، وہاں نہیں تھا، چونکہ وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے۔ وہ جانتے تھے کہ کٹیا میں رہنے والی بوڑھی اور کمزور عورت یا بندہ جو اللہ کا فرما بردار ہے، وہ بڑے سے بڑے عہدے والے سے بہتر ہے اللہ کی بارگاہ میں، اگر وہ متقی اور پرہیزگار اور بڑے بڑے عہدے والے۔ آج تک اللہ تعالیٰ کا اب کوئی طریقہ بدل نہیں گیا کہ آپ جو دنیا دار دولت والے ہیں، یہ جو نخرے بھی کریں، جس طرح کے ظلم و ستم کریں، ان کے لیے اللہ کا معیار اور ہے اور غریبوں کے لیے اور ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میرے مالک کی بارگاہ میں سب برابر ہیں، جو اچھائی کرے گا اچھائی کا صلہ پائے گا، جو برائی کرے گا اس کو برائی کی سزا ملے گی، غریب بھی برائی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوگی۔ تو بہرحال آپ نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ بیٹے بتاؤ تم میں سے کوئی ہے جو شادی کا خواہش مند ہو؟ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر آپ کے بیٹے ہیں، حضرت سیدنا عبد الرحمن بھی آپ کے بیٹے ہیں۔ ان دونوں بیٹوں رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کیا، ابا جان ہم تو دونوں شادی شدہ ہیں۔ آپ کا ایک اور بیٹا ہے حضرت سیدنا عاصم بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، ابا جان میں غیر شادی شدہ ہوں، اگر آپ کی تمنا ہے تو میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، میری شادی کرا دیجئے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی غریب بیوہ عورت کی لڑکی کی جو صفت دیکھی، وہ صفت تھی اس کا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، تقوی طہارت، کہ آج ہم یہ بات بھی دیکھتے ہیں، آج تو جو دیندار ہو، جو داڑھی والا ہو، جو تقوی اور متقی ہو، اس کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ کس کو پوچھا جاتا ہے؟ جس کے پاس پیسہ زیادہ، دولت زیادہ، دھن زیادہ، عہدے زیادہ۔ ارے اللہ کی بارگاہ میں ایسی کسی چیز کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اللہ کے بارگاہ میں اوقات ہے تو کس کی ہے؟ وہ تقوی طہارت کی اوقات ہے، اور یہی بات اللہ تعالیٰ کے بندے سمجھتے تھے، اللہ والے سمجھتے تھے، سمجھتے ہیں
تو میں آپ کے سامنے یہ حکایت کیوں رکھ رہا ہوں؟ ہمیں بھی سوچنا چاہیے، اسی معاشرے کے اندر رہتے ہیں، ہمیں بھی موت نے آنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والوں ذرا توجہ سے سنو، توجہ کرو اور دھیان کرو کہ وہ وقت قریب ہے جب سکرات لگ جائے گی، جب مشکل حالات شروع ہو جائیں گے، جب اللہ کی بارگاہ میں بندہ پیش ہوگا تو پھر کیا کر سکے گا؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے سے بہتر ہے کہ بندہ ہونے سے بہتر یہ ہے کہ بندہ پہلے اس وقت کے لیے تیاری کر لے۔ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے سے پہلے بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی تیاری کیا ہے؟ نیکیاں کرے، اچھائیاں کرے، برائیاں چھوڑ دے، گناہ چھوڑ دے، ظلم و ستم چھوڑ دے۔ بہرحال اس بیوہ عورت کی بیٹی کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہو گئی، اور بعد میں یہی لڑکی، اس کی ہاں بھی ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ بیٹی پھر کیا ہوئی؟ وہ بیٹی جا کر والدہ ماجدہ بنی حضرت عمر بن عبد العزیز کی۔ جب ماں کمال کی ہو، جب بیٹا کمال کا ہو تو ماں باپ کا نام بھی زندہ رہتا ہے، اور جب کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس کی قدر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے نیک بندے جانتے ہیں کہ اللہ کے ہاں قدر کس کی ہے؟ اللہ کے ہاں تو قدر اس کی ہے میرے پیارے دوستو جو اللہ تعالیٰ سے فرما برداری کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرتا، وہ جتنے بڑے عہدے پہ ہو، جتنی بڑی طاقت والا ہو، جتنا خوبصورت ہو، جتنا بڑی ذات کا ہو، جتنا بڑا وہ ظاہری طور پر اس کے پاس دھن دولت ہو، جتنا خوبصورت ترین ہو، مگر خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کے ہاں رنگوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، دولت کی کوئی قیمت نہیں ہے، پیسوں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ دنیا کی تمام نعمتیں جن کو نعمتوں کو کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کہا ہے ان نعمتوں کو ایک لیمٹ جو ہے تمہیں استعمال کرنے کا حق دیا ہے وہ استعمال کرو، مگر اس پر فخر کرنا، دوسری مخلوق کو حقیر جاننا اور اس دولت کو سمجھنا اور سمیٹنا، اللہ کی بارگاہ میں اس چیز کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مشکل معاملہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو تو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا۔ رب العالمین فرماتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ جانچا جائے، پرکھا جائے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون برے عمل کرتا ہے۔ مگر پہلا دور تھا، لوگ تھے، بادشاہ بھی ہوتے تھے تو اللہ کے نیک بندوں سے جو اللہ تعالیٰ سے خوف رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھتے تھے، صحیح تقوی طہارت والے، وہ عالم دین جو با وقت اس وقت بڑے کمال کے ولی بھی تھے اور اللہ تعالیٰ کے عالم دین بھی تھے۔ اور یاد رکھیں کہ جو ولایت سمجھتا ہے اور خاص کر رہبری کی ولایت سمجھتا ہے کہ بغیر علم کے آتی ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ علم دین ان کے پاس ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ کے نبی اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق چلنے والے وہ لوگ تھے، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چلنے والے پیکر تھے۔ تو ایسے ہی اس وقت کے بادشاہ جو تھے، جو تقوی والے بادشاہ گزرے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے گزرے ہیں، ظالم بھی گزرے ہیں، ان کا کوئی بھی نام لیتا ہے تو ان کا منہ بھی بگڑ جاتا ہے، دل بھی خراب ہوتا ہے، ان کا نام لینے سے دل ایسا مقدر ہوتا ہے، ایسا خراب ہوتا ہے جیسے کسی نے خنزیر کا نام لے لیا ہو۔ تو اللہ حالانکہ خنزیر بذات خود تو پلید نہیں، اللہ کے حکم سے پلید ہے، مگر اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کی پلیدی کی وجہ سے بندوں کو اس کے اندر محبت نہیں رکھی کیونکہ اس سے محبت بھی کرتا ہو۔ ایسے ہی جو ظالم بادشاہ گزرے ہیں، ظالم لوگ گزرے ہیں، ظالم عہدیدار گزرے ہیں، وہ تو خنزیر سے بھی بدتر ہیں مخلوق خدا کی دلوں میں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خنزیر کو تو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، یہ خنزیر سے بدتر ہوں گے جو ظلم و ستم کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کو ذلیل و خوار کر دیا جائے گا۔ جن کے پاس عہدے، دولتیں، حکومتیں ہیں اور ان کی اکڑی ہوئی گردنیں سارا دن دوسروں کو ذلیل کرنے کے لیے اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جب پہنچیں گے، جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی پکڑ دیکھیں گے تو اس وقت اللہ کے بندے کیا کرو گے؟ ابھی دھیان کر لو، ابھی اللہ سے امان طلب کر لو، ابھی اللہ تعالیٰ کی امان میں آ جاؤ، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پہ چلنے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام پہ چلنے والے بن جاؤ۔ اگر یہ طریقہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اپناؤ گے تو اللہ کی بارگاہ میں کوئی اور طریقہ
قبول ہے ہی نہیں. اللہ کی بارگاہ میں صحیح راستہ بھی اللہ رسول کے بتائے ہوا راستے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. ایسے ہی حضرت ہارون الرشید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق ملتا ہے کہ وہ علماء سے محبت کرتے تھے. ایک دفعہ وہ حج پہ گئے. حج کرنے کے بعد اس کے دل کے اندر کوئی مشکل پریشانی تھی, کوئی معاملہ تھا جس کے اندر دل کو سکون نہیں تھا, تو وہ اپنے ایک مصاحب سے کہنے لگے. حضرت فضل بن ربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ جب خلیفۃ المسلمین ہارون الرشید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حج ادا کرنے کے بعد مکہ مکرمہ میں آئے تو آپ ان دنوں میں اپنے گھر میں موجود تھے. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اچانک اطلاع ملی کہ ہارون الرشید میرے پاس تشریف لائے ہیں. اطلاع ملتی میں فوراً حاضر خدمت و عرض کی, حضور آپ کیسے ہمارے ہاں تشریف لائے؟ مجھے پیغام بھجوا دیا ہوتا, میں حاضر ہو جاتا. اللہ اللہ. خلیفہ ہارون الرشید نے فرمایا, اے ابن ربی, میرے دل میں ایک بات کھٹک رہی ہے, تم جلدی سے مجھے کسی ایسے بزرگ کے پاس لے چلو, کسی ایسے بزرگ کے پاس لے چلو جہاں میرے دل کی کھٹک دور ہو جائے, جہاں میری یہ مشکل دور ہو جائے, جہاں یہ میری پریشانی دور ہو جائے, میرے دل کا سکون واپس لوٹ آئے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, آئے چلتے ہیں. میں نے ان کو اس وقت ایک اللہ کے نیک بندے حضرت سیدنا صفوان بن عینیہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر لے گیا. تو جب ہم نے ان کے دروازے کو کھٹکھٹایا, دروازہ کھٹکانے سے اندر سے آواز آئی, کون؟ تو میں نے کہا کہ خلیفہ ہارون الرشید تمہارے دروازے پہ آئے ہوئے ہیں, جلدی سے باہر آؤ, اور خلیفہ تمہارے انتظار میں کھڑے ہیں. یہ نام سنتے ہی, ہارون الرشید کا نام سنتے ہی, حضرت سیدنا سفیان بن عینیہ رحمت اللہ علیہ فوراً باہر آ گئے اور حضور کہنے لگے, حضور آپ نے کیوں تکلیف فرمائی؟ خلیفہ سے کہنے لگے, حضور مجھے حکم دیا ہوتا میں خود ہی حاضر ہو جاتا. خلیفہ نے کہا, اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے, ہم تو جس مقصد کے لیے, مقصد تو ہمارے پاس تھا, ضرورت تو ہماری تھی, جس کا مقصد ضرورت ہوتی ہے, معاملہ تو ہمیں درپیش تھا, اس لیے ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. پھر خلیفہ ہارون الرشید اس کے سامنے بیٹھ گئے, گفتگو ہوتی رہی, دیر تک باتیں ہوتی رہی. وہ اپنی باتیں کرتا رہا, اپنے جو معاملات تھے ان سے شیئر کرتا رہا, مگر جب اٹھ کر وہاں سے آنے لگا تو ان سے پوچھا کہ آپ نے کوئی قرض وغیرہ ہے, کوئی مشکل ہو؟ تو اس نے کہا, ہاں حضور میں قرض دار ہوں. چونکہ یہ اللہ کے نیک بندے, ان کی روزی محدود, معاملات دنیا کے اندر ہوتے ہیں, تو اس نے کہا کہ ہاں میرے اوپر قرض ہے. تو آپ نے اپنے ساتھ والے مصاحب سے کہا کہ اس کی قرض کی ادا کرنے کا اہتمام کیجیے. تو پھر وہ وہاں سے چلے. تو جب باہر آنے لگے کہا, اس بزرگ سے ملاقات کی, نیک بندہ, اچھا بندہ, مگر میرے دل کی خلش ہے کہ ابھی وہ دور نہیں ہوئی, میرے دل کا اطمینان ہے کہ واپس لوٹ نہیں رہا, مجھے کسی اور بزرگ کے پاس لے چلو. یہ بات کمال کی ہے کہ وقت کا شہنشاہ, ایک دو ملکوں پہ حکومت نہیں ہے, آدھی دنیا پہ حکومت کرنے والا عباسی خلیفہ, بڑا کمال کا بادشاہ, متقی, پرہیزگار, عالم, اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے, یعنی حضرت سیدنا عباس, عبداللہ ابن عباس کی ان کی نسل سے یہ بندہ, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قریشی نسل سے بندہ. ان کی مضبوط حکومت چلی ہے, جو تاریخ سے واقف ہیں, اور اس کا نام جو ملتا ہے وہ زیادہ تر علم پسند لوگوں سے اور محبت اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں میں ملتا ہے. ہارون الرشید کا نام تاریخ کے اندر. اس نے کہا, یار کسی اور سے ملاؤ, کسی اور اللہ کے بندے سے ملاؤ کہ وہاں جا کر مجھے اطمینان قلب ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا سیدنا عبد الرزاق ابن حمام رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس, میں آپ کو لے چلتا ہوں. فرماتے ہیں کہ ہم جلدی وہاں پہنچے, کہنے لگے جلدی کرو. دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے پوچھا گیا کون؟ تو میں نے کہا کہ ہارون الرشید خلیفۃ المسلمین تیرے دروازے پہ کھڑے ہیں, جلدی باہر آؤ. یہ نام سنتے ہی عبد الرزاق ابن حمام رحمت اللہ تعالی علیہ بار تشریف لائے اور کہنے لگے, حضور والا آپ نے ہی مجھے یاد کر لیا ہوتا, مجھے پیغام بھجوا دیتا, میں خود حاضر ہو جاتا. آپ کو کتنی مصروفیات ہوتے ہیں, آپ خلیفہ ہو کر میرے دروازے پہ کھڑے ہیں, چلو حکم کیجیے. آپ نے فرمایا مقصد میرا تھا, کام میرا تھا, اس لیے میں چل کے آیا ہوں. تو یہ لوگوں کی اصل طریقہ ہے, جو عہدے والے اٹھوا لیتے ہیں, بلا لیتے ہیں, اور غریبوں کے لیے زندگیاں تنگ کر دیتے ہیں. مگر یہ طریقہ جو اہل محبت, اہل شریعت, اللہ سے ڈرنے والے, خوف خدا رکھنے والے, جتنے بڑے عہدے پہ بھی ہوں, ان کا یہ طریقہ نہیں ہوتا. پھر خلیفہ ہارون الرشید نے ان کے سامنے بھی بیٹھ کے ان سے گفتگو کرنے لگے, باتیں ہونے لگی. جو یہ باتیں کرنا چاہتا تھا, باتیں کرتے کرتے کچھ دیر جب اچھا خاصا ٹائم گزر گیا
تو پھر جب وہاں سے اٹھ کر ہم نے کہا حضور بتائیے آپ کے اوپر کوئی قرض، آپ کی کوئی تنگ دستی، آپ کے کوئی مسائل؟ اس نے کہا ہاں میرے اوپر بھی قرض ہے، میرے بھی کچھ مسائل ہیں۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت ابن ربی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ ان کا بھی قرض ادا کر دیجئے، ان کی بھی خدمت کر دیجئے۔ جب وہاں سے باہر ہارون الرشید نکل کر آنے لگا، کہنے لگا کہ مجھے یہاں بھی وہ سکون نہیں ملا، میرے دل کے اندر ابھی خلش ختم نہیں ہوئی، میری پریشانی لگ رہا ہے کہ میرے دل کے ساتھ چمٹ گئی ہے۔ یہ پریشانیاں دیکھتی نہیں، یہ شہنشاہ ہیں، یہ غریب ہیں، یہ امیر ہیں، یہ کون سے معاملات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کے اندر کون ہے جو مشکل سے بچا ہو، کون ہے جو پریشانی کے اندر پیدا نہ ہوا ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ بے شک میں نے انسان کو مشکل کے اندر پیدا کیا۔ جس انسان کے پیدائش کے بعد یہ شرط ہو کہ اس کو اگر نہ روئے تو اس کو تھپوڑے مار مار کر اس کی جلد پر، اس کی پیٹھ کے تھپڑ مار مار کر اس کو رلایا جائے، اگر اس وقت نہ روئے تو یہ زندہ رہتا ہی نہیں، اسی وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اور جب مرنے لگتا ہے تو سکرات کی موت سے گزرنا پڑتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب سکرات کی موت اتنی مشکل ہے کہ اگر کسی آپ کانٹے دار جھاڑی پہ ایک باریک سا کپڑا ڈال دے، اس کو ایک پلو سے پکڑ کر کھینچے، اس کا ایک ایک دھاگا مختلف جگہوں سے کانٹوں میں الجھ کر ٹوٹ جائے، تو یہی حال موت کے اندر مردے کا ہوتا ہے، یہی حال بندے کا ہوتا ہے جس کو سکرات کی موت لگتی ہے۔ اللہ تو اللہ سے ڈرنے والے بندے جو ہوتے ہیں وہ اہتمام بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے کس پریشانی سے بچا جائے۔ تو بہرحال خلیفہ ہارون الرشید کو بھی وہ مشکل تھی، مشکل تو کسی کے ساتھ ساری زندگی جو بھی یہ سب انسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بھی ہے، مگر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا، مگر اس کے باوجود بھی مشکلات انسان کے ساتھ ہیں۔ یہ دنیا دار الامتحان بھی ہے، یہ دار العمل بھی ہے، یہ مشکلات کا گھر بھی ہے، یہ مصیبتوں کا گھر بھی ہے، یہ غموں کا گھر بھی ہے، یہ دکھوں کا گھر بھی ہے، یہ فریب کاریوں کا گھر بھی ہے، یہ نیکیاں سمیٹنے کا گھر بھی ہے، یہ گناہوں کے انبار لگانے کی یہ مصیبت بھی ہے۔ یہ بندے کی اب مرضی کہ وہ کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کن حالات میں پیش ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس نے کہا میں نے بھی اس کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا، انہوں نے بھی مجھے وہ تشفیر ہوئی ان کی ملاقات سے، مجھے کسی اور سے ملاؤ۔ تو یعنی یہ کیسے لوگ تھے؟ شہنشاہ وقت ہو کر تین بندوں سے ملاقات کر رہا ہے کہ مجھے اللہ والوں سے ملا، اور جن کے پاس جاتا ہے کہ جن کے اوپر اپنی عام زندگی، حالانکہ وہ کوئی زندگی عیاشی کی نہیں گزارتے تھے، عام زندگی کے اندر مشکل ایسی گزر و اوقات تھی کہ گزر و اوقات کو چلانے کے لیے وہ بیچارے مقروض تھے، اور کتابوں کے اندر ان کا نام رحمت اللہ تعالی علیہ لکھا ہوا ہے، متقی پرہیزگار۔ ایسے متقی اور پرہیزگار تو تھے کہ جن کی بارگاہ میں شہنشاہ حاضر ہوتے تھے۔ تو پھر میں نے کہا حضور، فضل بن ربی کہتے ہیں، میں نے کہا پھر حضور ایک ہی دربار رہ گئے، ایک ہی درگاہ، ایک ہی آستانہ، ایک ہی اللہ کا پیارے بندہ۔ میں یہ درگاہیں یہ آستان نہیں کہہ رہا جو آج کے بنے ہوئے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بزرگ کے گھر کو میں آستانہ کہہ رہا ہوں، ایک اللہ تعالیٰ کے بندے کو جہاں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اس کی کٹیا کو میں کہہ رہا ہوں، اس کی اس کمرے کو، اس کی اس جھوپڑی کو، اس کی غار کو جہاں اللہ والا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کرتا ہے، قیام و رکوع کرتا ہے، سجود کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو منانے کا عمل کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا لقاء کا طالب ہوتا ہے۔ تو میں ایسے بندوں کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے بڑے بڑے محلات نہیں ہوتے تھے، مگر ان کے دل جنت کے محلات سے بھی زیادہ خوبصورت اور روشن اور درخشاں تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا حضور پھر تو حضرت فضیل بن عیاض ہی رہ گئے، ان سے ملتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ہاں جلدی چلو ان کی بارگاہ میں۔ تو پھر باہر خلیفہ ہارون الرشید وہاں چلا اپنے مصاحب کے ساتھ، جب وہاں گیا تو ان کی بارگاہ میں جب پہنچے تو دروازہ کھٹکھٹایا، تو اس سے پہلے جب کچھ دیر دروازے پہ کھڑے تو اندر سے نماز پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، یعنی اگر جہری قرات تھی تو اس کا مطلب ہے کہ رات کا ٹائم تھا، آپ نوافل پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اور بار بار قرآن مجید کی ایک آیت کا تکرار فرما رہے تھے، نماز کے اندر تکرار فرما رہے تھے، جس آیت پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت عطا فرماتی تھی، جس کے اندر دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا تقوی طہارت بڑھتا تھا، اللہ تعالیٰ کی یاد بڑھتی تھی، اللہ تعالیٰ کی کسی احکام کی بات آتی تھی، قیامت کا ذکر آتا تھا اور قیامت کی مشکلات کا ذکر آتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے بندے اس آیت کو ساری رات پڑھتے پڑھتے اس کی رات کو بہرحال دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد اندر سے آواز آئی کون؟ تو میں نے
ان سے کہا کہ خلیفہ ہارون الرشید آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، خلیفہ آپ کے دروازے پہ آئے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ہمیں خلیفہ سے کیا غرض اور خلیفے کو ہم سے کیا غرض؟ اللہ تو فضل بن ربیع فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ کیا آپ پر امیر کی اطاعت لازم نہیں آتی؟ تو کیا آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مقدس فرمان نہیں سنا کہ مومن کے لیے جائز نہیں کہ اپنے آپ کو ذلت میں ڈالے؟ یعنی یہ اتنا بڑا عہدیدار آیا ہوا ہے، اس کی بات سننے کے بجائے آپ اگر یہ رویہ رکھیں گے تو کیونکہ صاحب طاقت والے جو ہوتے ہیں، جو بادشاہ ہوتے ہیں، ان کی اطاعت بھی اپنی جگہ ایک معاملہ، لیکن پھر ان کو جب غصہ چڑھتا ہے تو یہ خواہ اپنے اوپر ذلت کو مسلط کرنے والی بات ہے کہ خود کو نہ سنا جائے۔ مگر یہ بات بھی اہم ہے کہ اللہ والوں کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہوتی، نہ دنیا کے کسی عہدے سے، نہ عہدے داروں سے، کیونکہ اپنی اللہ تعالیٰ سے لگا چکے ہیں وہ ہوتے ہوئے۔ ان کا تمام مطالبہ، ان کے تمام طریقے، ان کی تمام متاع حیات یہی ہوتی ہے کہ کسی طرح میرا مالک راضی ہو جائے۔ وہ اعمال دن رات کرتے ہیں، وہ سوچ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کس طرح راضی کرنا ہے، اپنے رب کی یاد کس طرح کرنی ہے، اپنے دل کو تزکیہ کس طرح ادا کرنا ہے، اپنے دل کو صاف ستھرا کیسا بنانا ہے، اپنی آنکھوں کو کس طرح صاف کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کے لیے آنسوں کو یہ طہارت عبادت کا غسل دیا جائے اور ندامت کی آنکھوں سے آنسوں کو دھو دیا جائے، دلوں کو پاک کر لیا جائے۔ ان کی ساری زندگی اسی طریقے پہ گزر جاتی ہے۔ اللہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات کی تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا مقدس فرمان سنتے ہی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ باہر تشریف لے آئے اور آواز دی اندر آنے کی۔ تو ایک کمرے میں جب ہم گئے، داخل ہونے لگے تو چراغ جل رہا تھا، آپ نے چراغ ہی بجھا دیا، اللہ کمرے کے اندر اندھیرا کر دیا۔ تو کہتے ہیں جب ہم کمرے میں داخل ہوئے تو وہ ایک کونے میں چھپ کر کھڑے ہو گئے، ایک سائڈ پہ ہم کمرے میں داخل ہوئے اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ڈھونڈنے لگے۔ اچانک خلیفہ ہارون الرشید جس نے آگے اپنے ہاتھ کر کے دیکھ رہے تھے کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو کہاں پا سکتا ہوں، تلاش کر رہا تھا، تو حضرت اس کا ہارون الرشید کا ہاتھ جب آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ٹکرایا، اللہ تو آپ کے ہاتھ کی نرمی کو دیکھ کر خلیفہ ہارون رشید کے جسم کو جب وہ ہاتھ لگا تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک سسکی بھری اور ایک دردناک آواز سے کہا، اے کاش اتنا نرم و نازک ہاتھ کہیں جہنم میں نہ جل جائے، کہیں جہنم میں نہ ڈال دیا جائے، اتنا نرم و نازک ہاتھ۔ اللہ یہ سن کر وہ کہتے ہیں کہ ہارون الرشید کا دل دہل گیا، میرا دل دہل گیا اور ہم اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کے ولی کے زبان سے نکلا ہوا یہ فکرہ تازیانہ بن کر عبرت کا، تازیانہ بن کر اللہ تعالیٰ کے خوف کا ہمارے ایسے جسم پر، روح پر ایسے پڑا کہ ہمارا دل جو ہے نا وہ ڈر گیا اللہ تعالیٰ کے خوف سے۔ ہم سوچنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی حاضری کتنی مشکل ہوگی۔ پھر خلیفہ ہارون الرشید نے اپنی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کی، حضور ہم آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، خدا را ہمارا مسئلہ حل فرما دیجئے تاکہ میرے بے قرار دل کو قرار مل جائے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ جب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خلیفہ بنے تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سیدنا سالم بن عبداللہ، حضرت سیدنا محمد بن کعب کرزی، حضرت سیدنا رجا بن حیات رحمت اللہ تعالیٰ علیہم رحمت اللہ تعالیٰ علیہم کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہنے لگا کہ دوستو میں تو خلافت کی وجہ سے سخت مصیبت میں مبتلا ہو گیا۔ اللہ یعنی خلافت ملنا، یہ عہدہ ملنا میرے لیے تو سخت امتحان ہے، بڑی مصیبت میں پڑ گیا ہوں۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرما رہے ہیں مجھے امور خلافت کے بارے میں مشورہ دیجئے کہ میں کیا کروں، اس مشکل سے کیسے نکلوں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے امیر المومنین، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے خلافت کو تو اپنے لیے مصیبت سمجھا اور تو اس کو اپنے لیے بڑی نعمت سمجھتا ہے، بتا اللہ والوں میں اور تجھ میں کوئی فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہی بات آج کے حکمرانوں سے، آج کے عہدے داروں سے، آج کے طاقتوروں سے بتاؤ، یہ عہدے، یہ طاقتیں تمہاری، کیا تم حضرت عمر بن عبدالعزیز سے، کیا تم حضرت عمر بن عبدالعزیز سے، صدیق اکبر سے، عمر فاروق سے بڑے زیادہ وفادار اسلام کے ہو؟ کیا تم کوئی خدا کے لاڈلی مخلوق
مخلوق ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ دن رات جھوٹ بولتے ہو، فریب کرتے ہو، پرچیاں ووٹ لے کے جاتے ہو، پھر ان کو ذلیل کرتے ہو، پہلے آتے ہو ان کے دروازے کھٹکھٹا کر پرچیاں منتیں کر کے لے جاتے ہو، پھر تو تمہاری زندگی اس طرح گزر جاتی ہے جتنے اپنی چوکٹوں پہ رکھے ہوئے کتوں کو تم عزت دیتے ہو اتنی تو تم مسلمانوں کو بھی عزت نہیں دیتے، اور بالخصوص علماء جو تمہاری خوشامد کریں وہ تو تمہیں بہت اچھے لگتے ہیں، جو سچ کہیں ان کو تم گولیاں مروا دیتے ہو، ان کو مرا دیتے ہو، ذلیل و خوار کرتے ہو۔ ارے بتاؤ اللہ کی بارگاہ میں کس طرح پیش ہوگے؟ اتنے بڑے شہنشاہ کے سامنے ایک اللہ کے بندے نے کچھ جو طریقہ اختیار کیا، کیا اس نے ان کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا؟ اے امیر المومنین، یہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ جب سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے ان حضرات سے مشورہ لیا تو ان حضرات نے کیا مشورہ دیا؟ حضرت سیدنا سالم بن عبداللہ، خدا کرے مشیر بھی اچھے، یہ دن رات بک بک کرنے والے، یہ دوسروں کی عزتیں اور دوسروں کو ذلیل و خوار کرنے والے، یہ عہدوں کی وجہ سے عہدے سے چمٹے رہنے کی سارے حربے بتانے والے، بھلے ظلم کی انتہا بھی ہو جائے وہ ایسے نہیں تھے۔ حضرت سیدنا صالح بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اے عمر بن عبدالعزیز، اگر تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے تو مسلمانوں میں سے جو بزرگ ہیں جن کی عمر زیادہ ہے ان کی عزت اس طرح کر جیسے تو اپنے باپ کی عزت کرتا ہے، اور جو درمیانی عمر کے ہیں انہیں اس طرح عزت دے جس طرح تو اپنے بھائیوں کی دیتا ہے، اپنے بھائیوں کی طرح ان کو سمجھ، اور جو تجھ میں عمر سے چھوٹے ہیں انہیں اپنی اولاد کی طرح سمجھ۔ یہ پوری کائنات جس پہ اب تو حکومت کر رہا ہے، جس جس علاقوں پہ تیری حکومت ہے، دیکھ لے ان میں جو بزرگ ہیں تیرے ان کو باپ کی طرح عزت دے، جو تیری عمر کے ان کو بھائیوں کی طرح سمجھ، اور جو تجھ سے چھوٹے ہیں اس پوری مسلم امہ کے بچوں کو اپنی اولاد تصور کر، پھر اس طرح کر سکے تو اقتدار کو پکڑ کے رکھ۔ حضرت سیدنا رجاء بن حیات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اگر تو عذاب الہی سے بچنا چاہتا ہے تو مسلمانوں سے محبت کر، ان کے لیے بھی وہی پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ کہ آج کے حکمران بھی ایسے کرتے ہیں، آج کے عہدیدار بھی ایسے کرتے ہیں، آج کے طاقتور بھی ایسے کرتے ہیں۔ ارے یہ تو جب تک لوگوں کو اپنے سامنے لین لگوا کے ان کے دفتر میں بیٹھے ہوئے افسر بھی سفید داڑھی والوں کو ذلیل کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام پہ رشوت لیتے ہیں، کہ وہ لوگ بھی ایسے تھے؟ یا جو میری یہ بات سنیں جو عہدوں پہ ہیں، بتاؤ تو عمر بن عبدالعزیز سے اعلیٰ ہو گئے؟ نہیں، ہم تو ایسے نہیں، ہم تو ایسے۔ تو پھر تمہارے لیے کہ جنت کی کون سی ٹکٹ آ گئی ہے؟ اگر جنت کی ٹکٹ نہیں تو کیا تم جہنم کا عذاب برداشت کر سکتے ہو؟ اور یہ کہو گے کہ اللہ کرم فرمائے گا؟ کہ اللہ کے کرم پہ عمر بن عبدالعزیز کو یقین نہیں تھا؟ کیا فضیل بن عیاض کو یقین نہیں تھا؟ کیا ہارون الرشید کو یقین نہیں تھا؟ مگر ان کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کی رسی دراز تو کرتا ہے مگر ظالموں کو معاف نہیں کرتا، جب پکڑتا ہے تو شدید پکڑ، ان بطش ربک لشدید، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پکڑ سے بچائے۔ تو کہنے لگا کہ حضرت رجاء نے جب ان سے یہ فرمایا کہ اے عمر بن عبدالعزیز، اگر تو عذاب الہی سے بچنا چاہتا ہے تو مسلمانوں سے محبت کر، اور ان کے لیے وہ پسند کر جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو دنیا و آخرت میں تو محفوظ رہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ تیرے اوپر کرم کا تب معاملہ فرما دے گا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اے خلیفۃ المسلمین، میں بھی تجھے سمجھا رہا ہوں، اور میں تیرے بارے میں اس دن کی سختی سے شدید خوف زدہ ہوں، میں تیرے بارے میں اس دن کی سختی سے شدید خوف زدہ ہوں جس دن قدم پھسل رہے ہوں، جس دن کسی کو قرار نہیں ہوگا، جس دن کوئی کسی استقامت کے ساتھ کھڑا ہو کر اپنا جواب نہیں دے سکے گا، کانپتے ہوئے جسم ہوں گے، خوف کے مارے لوگ ہوں گے۔ ارے اس دن تو اولیاء اور انبیاء پہ خوف کا عالم طاری ہوگا، جو ساری زندگی اپنے رب کو مناتے رہے ان کے خوف کا عالم کیا ہوگا۔ اور خدا کی قسم قیامت والے دن سب سے زیادہ مشکلات ان لوگوں کے لیے ہے جو بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں، جنہوں نے بڑی بڑی حکومتیں سنبھال رکھی ہیں، بڑا دولت مال ہے، جو لوگوں پہ اپنے حقوق جتاتے ہیں، جو لوگوں
پر حکومتیں کرتے ہیں، جو لوگوں پر عہدے رکھتے ہیں، ان کا حال بڑا مشکل ہوگا۔ سب سے بڑا طاقت والا جب ان سے پوچھے گا، ارے اس دن تو بکری طاقتور نے کمزور بکری کو مارا ہوگا، تو اس دن کمزور بکری کو اس کے برابر کھڑا کر کے طاقتور بنا دیا جائے گا، وہ بھی اس طاقتور بکری سے حساب لے گا، تو بندہ ہے۔ اللہ کے بندے، بکری کو تو کہا نہیں گیا کہ قیامت الدم مثقال ذرۃ خیرا یرا و مثقال ذرۃ شرا یرا، چھوٹی چھوٹی نیکی اور چھوٹی چھوٹی برائی کا پوچھا جائے گا، مگر جب اللہ تعالیٰ کے عدل کی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے انصاف کی بات ہوتی ہے، قیامت کے یوم النشور کی بات ہوتی ہے، یوم الدین کی بات ہوتی ہے، اللہ کے بندے خیال کرو اس دن کیا کر سکو گے، اپنے اللہ کی بارگاہ میں کیا عذر پیش کرو گے؟ کیا صرف باتونی بنے رہنے سے؟ کیا کوئی جو دین کی نصیحت کرنے لگے، جو آخرت کی نصیحت کرنے لگے، اس کو چپ کرانے کے لیے فکرے گھڑ لینے سے تجھے معافی مل جائے گی؟ کیا اس معافی کے لیے تیرے پاس کون سی حدیث ہے؟ تو کون سی بات کرتا ہے کہ تو گناہوں پہ گناہ کرتا رہے، توبہ بھی نہ کرو تجھے بخشش مل جائے گی؟ یہ کس روایت کا مفہوم ہے؟ یہ کس حدیث کا مفہوم ہے؟ یا رسمی استغفر اللہ کرنے سے، یا رسمی طور پر کانوں کو ہاتھ لگانے سے کیا معافی مل جائے گی؟ ارے اللہ تعالیٰ کے جتنے نیک بندے ہو گزرے ان کا تو یہ طریقہ نہیں تھا۔ حضور خلیفۃ المسلمین پر کچھ نرمی فرمائیے، یہ حضرت فضل بن ربیع فرماتے ہیں، حضور اتنی سخت باتیں کر رہے ہیں، میرا نازک بادشاہ ہے، آپ نے فرمایا او حامان چپ ہو جا۔ حامان فرعون کے وہ مشیر ہے، وہ مشورے دینے والا ظالم اس کا وزیر تھا جس کو حامان کہتا ہے۔ آپ نے اس سخت جملہ اس لیے کہا کہ جو بادشاہ ان سب سے جو ان کو گناہوں پہ آمادہ کرتے ہیں، ظلم پہ آمادہ کرتے ہیں، اقتدار کی رسی کے نشے میں یہ لوگوں کو مشورہ دے کر مخلوق خدا کو ذلیل کرانے میں ان کا سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ اللہ تو اے ربی، حقیقت تو یہ ہے کہ تو اور تیرے جیسے لوگوں نے بادشاہوں کو ذلیل و خوار کر رکھا ہے۔ جب خلیفہ کو کچھ افاقہ ہوا تو اور وہ خلیفہ گرے تو بے ہوش ہو گئے، اور جب کچھ دیر کے بعد خلیفہ کو کچھ افاقہ ہوا، کانپتے ہوئے جسم کے ساتھ اٹھا اور لرزتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ اور کانپتی ہوئی آواز سے عرض کرنے لگا، حضور مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اے امیر المومنین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مجھے خبر پہنچی ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز، وہ بھی تو وقت کے بادشاہ تھے، ان کے ایک گورنر نے ان سے شکایت کی، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسے خط لکھا اپنے گورنر کو اور لکھ بھیجا، میں تجھے جہنمیوں کے اس شدید بے چین و بے آرامی سے ڈراتا ہوں، میں تجھے جہنمیوں کی شدید بے چینی و بے آرامی سے ڈراتا ہوں جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہوگی، جو نہ ختم ہوگی۔ خبردار ایسے کاموں سے بہت دور رہنا، بڑا پرہیز کرنا، تجھے اللہ تعالیٰ کی یاد سے جو کام دور کر دیں وہ کام نہ کرنا۔ یاد رکھ آخری لمحات میں امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، یہ امیدیں جو ہیں عہدوں کی، یہ دولت کی، یہ دھن دولت کی، یہ جو تمہیں لگتا ہے کہ لمبی عمر پائے گا، ہمیشہ ایسا رہے گا، لیکن جب موت کا وقت قریب آتا ہے، ساری امیدیں جب دم توڑتی ہیں تو بندہ کوئی ایک موت تھوڑی مرتا ہے، ہر امید جب ٹوٹتی ہے تو ایک نئی امید جب مرتی ہے، تو جب ساری امیدوں سے بندہ دست بردار نہیں ہو رہا ہوتا، اسے چھینی جا رہی ہوتی ہیں، تو اس وقت بندے کی حسرت کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ تو جب اس گورنر کو یہ خط حضرت عمر بن عبدالعزیز کا پہنچا تو وہ فوراً وہاں سے بھاگا حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ جب وہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس پہنچا تو آپ نے اس سے پوچھا، تجھے کس چیز نے یہاں آنے پہ مجبور کر دیا میرے گورنر؟ اس نے عرض کیا، حضور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خط نے میرے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، میرے دل کو پارا پارا کر دیا ہے، میرے دل کو خوف الہی سے جکڑ دیا ہے۔ اللہ ایسے بھی اللہ کے پیارے بندے تھے، میں اب گورنری کا عہدہ قبول نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے، موت قبول کروں گا، یہ عہدہ قبول نہیں کروں گا۔ یہ جو عہدوں کی خاطر لوگوں کی جانیں لیتے ہیں، یہ جو ڈکیتیاں کرتے ہیں، چند ٹکوں کی خاطر مسلمانوں کی، انسانوں کی جانیں لے لیتے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ اس نے گورنری کو چھوڑ دیا، وہ بھی گورنری جب ان کے دور میں عمر بن عبدالعزیز جیسا انصاف پسند حکمران تھا، اس وقت اس کو لگا کہ یہ گورنری کا عہدہ مجھ سے کہیں ظلم و
و ستم نہ کرا دے، کہیں اس کی مصروفیت مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دور نہ کر دے، مجھے غافل نہ کر دے۔ اللہ آج سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ چھوٹے چھوٹے کاروباروں کی وجہ سے نہ ہماری نمازیں رہیں، نہ ہماری مساجد آباد رہیں، نہ تقوی طہارت رہا۔ جس کو بھی سمجھانے لگو وہ کہتا ہے بس اللہ کرم کرے گا۔ میرے دوست، اللہ ضرور کرم کرے، خدا کرے اللہ کرم ہی کرے، میرا مالک اپنی شان کریمی کا صدقہ کرم کرے، مگر کرم فرمانے والے نے فرمایا ہے نا، قیامت کا دن بہت مشکل ہے۔ القاریہ تو مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ اس دن پہاڑوں کا حال یہ ہوگا، انسان تو ایسے بھاگتے پھرتے ہوں گے جیسے پوری کائنات کے اندر لوگ پاگل ہو کے ایک ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے قیامت کی مشکل سے بچنے کے لیے۔ یہ تو قرآن فرما رہا ہے کہ کیا تو ایسے نیک اعمال کر چکا ہے کہ تجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی پیشی سے امان کا کوئی سند آ گئی ہے؟ ارے جس کے لیے انبیاء علیہ السلام روتے گئے، جس کے لیے سید الانبیاء نے اپنی امت کے غم میں اپنی زندگی کو مشکل میں رکھا، روتے رہے، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیری بخشش اور تیرے سمجھانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور تو ہے کہ سمجھتا نہیں۔ اے نفس بدکار، اے میرے سامعین اپنے نفس سے پوچھئے، اس نے ہمیں کہیں کا نہیں رکھا، اس پہ سوار شیطان ہم پہ سوار ہو گیا ہے، یہ عہدے، یہ دھن، یہ دولت، یہ دنیا کی چمک نے ہمیں کہیں کا نہیں رکھا۔ اللہ تو پھر آپ نے فرمایا امیر المومنین، جب ہمارے پیارے آقا دو عالم کے داتا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کسی شہر کا حاکم بنا دیں، تو پیارے میٹھے مصطفیٰ مقدس آقا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک امارت یعنی حکومت حسرت و ندامت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا حکومت حسرت و ندامت ہے، اگر تجھ سے ہو سکے تو کبھی امیر نہ بننا، یعنی حکمران نہ بننا۔ اللہ یہ کیسی بات! میرے آقا سے فرمایا، یہ سنن نسائی کے اندر ہے، کتاب آداب القضاء کے اندر ہے، باب النہی کے اندر ہے۔ اللہ یہ اللہ کے پیارے بندوں کا کیا طریقہ تھا سمجھانے کا، ان کی کیا فکر تھی۔ وہ ایسے نہیں دنیا کی تمام لذتوں کو چھوڑ کر غاروں میں بیٹھے ہوئے تھے، ایسے نہیں تھے کہ اپنے گھروں کے اندر اتنی روزی کماتے تھے کہ بس وقت گزرنے لگے۔ اتنا بڑا بندہ، اس کی آگے بات آپ سنیں کہ حالات کیا تھے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے سن کر آہیں بھر بھر کے رونے لگا، اس کی ہچکیاں بندھ گئی، خوف سے چہرہ زرد ہو گیا۔ تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، آپ پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، آپ مجھے کچھ اور ارشاد فرمائے، کچھ اور نصیحت کریں۔ اللہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اے حسین و جمیل چہرے والے، خوبصورت شہنشاہ، اے نرم و نازک جسم والے، یاد رکھ کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ تجھ سے مخلوق کے بارے میں سوال کرے گا۔ کلکم راعٍ وکلکم کلکم مسئول عن رعیتہ، تو تم میں سے ہر ایک اپنے سلسلے کا، جہاں تک اس کا تعلق ہے، گھر کے سربراہ سے لے کر تمام شہنشاہوں تک سوال ہوگا کہ تو نے اپنی رعایا کے ساتھ کیا سلوک کیا، ان کے حقوق کا کیا دھیان رکھا، ظلم و ستم کا بازار تو گرم نہیں کیا۔ تو بتا کل قیامت کے روز جب تجھ سے سوال ہوگا تو کیا ساری مخلوق جو تیرے ماتحت ہے اس کا جواب دے سکے گا؟ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا یہ خوبصورت بدن جہنم کی آگ میں نہ جلے، جہنم کی آگ سے بچ جائے، تو صبح ہو یا شام اس حال میں نہ کرنا کہ تیرے دل میں کسی مسلمان کی نفرت ہو، تو کسی کے ساتھ زیادتی کرے، تو کسی کے ساتھ عداوت کرے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے یا عداوت ہوتی ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق جس نے اس حال میں صبح کی کہ وہ کینہ پرور ہے تو وہ جنت کی خوشبو نہ سونگھ سکے گا۔ اللہ جو جنت کی خوشبو، یہ صرف دل میں کینہ رکھنے سے، اور جو کینے کے ساتھ جن کے پاس دولت ہے، جن کے پاس عہدے ہیں، وہ تو ظلم ستم کا بازار بھی گرم کرتے ہیں۔ عام مسلمان، ارے غریب مسلمان، ہم جیسے کمزور لوگوں کو بھی کہا گیا ہے کہ اگر مومن کا کینہ تیرے دل کے اندر ہے تو پھر تیرا حال کیا ہے کہ جنت کی خوشبو نہیں ملے گی تو پھر کیا ملے گا؟
جہنم کی بدبو ملے گی۔ الامان والحفیظ۔ اللہ تعالیٰ حضرت فضیل بن عیاض کی اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سنانے کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں کو کینہ سے، غیبت سے، بغض سے، بد کرداری سے، بد عنوانی سے، بد نیتی سے، گناہوں سے اللہ تعالیٰ پاک کر دے۔ سچی توبہ کا تحفہ عطا فرما دے۔ مرتے وقت مرنے سے پہلے سچی توبہ اور مرتے وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں میں دیدار مصطفیٰ کے اندر کلمہ نصیب فرما دے۔ اللہ خلیفہ ہارون رشید رونے لگے اور بہت روئے اور عرض کی حضور آپ پر کوئی قرض ہو، آپ کی کوئی خدمت ہو میں کر سکوں؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں میرے اوپر بڑا قرض ہے، مجھ پر ایسا قرض ہے کہ میں مشکل میں ہوں۔ کہا کیا قرض ہے حضور مجھے بتائیے؟ فرمایا اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اس نے فرمایا کہ میرا یہ حال ہے کہ اگر مجھے کل قیامت کے دن مجھے سوال کر لیا گیا، میرا حساب لیا گیا، تو میرے پاس تو جو میرے اوپر اس زندگی کے حقوق تھے، اللہ تعالیٰ کے فرامین تھے، اللہ کی فرما برداری میں نہیں کر سکا۔ اتنا بڑا اللہ کا پیارا بندہ جو دن رات اللہ کو منانے میں، اس کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو اگر مجھ سے سوال کر لیا گیا تو میں تو ہلاک ہو جاؤں گا، رضا سے بھی تو حساب لے گا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ ارے اگر پوچھ لیا، اگر اللہ نے حساب کیا، حساب کرنے پہ آیا، حساب تو ضرور ہوگا، تو کہا میرا حساب بھی ہوا تو میں تو ہلاکت میں پڑ جاؤں گا۔ اگر مجھے جواب دینے کی توفیق نہ ہوئی تو میری تباہی و بربادی تو میرے لیے ہوگی، تو میرا کیا بنے گا؟ تو خلیفہ خلیفہ نے کہا حضور میری مراد تو یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر آپ پر کوئی قرض تو نہیں ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا حکم نہیں دیا، یعنی مجھے یہ نہیں کہا کہ میرا قرض ہو تو میں تم سے مانگتا پھروں، بے شک مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کروں، میں تو اس کے حکم کو دیکھتا رہتا ہوں، مجھے اپنے مسائل کی کیا خبر، اور اس کا مخلص بندہ بن جاؤں۔ رب العالمین فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان یطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یعنی اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی اس لیے بنائے کہ میری بندگی کریں، اور میں ان سے کچھ رزق نہیں مانگتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا دیں، بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا، قوت والا اور قدرت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ جب نصیحت آموز باتیں سنی تو خلیفہ ہارون رشید کے دل پر ایک بہت بڑا اثر پڑا۔ حضرت فضیل بن عیاض کی یہ نصیحت بھری باتیں سن کر ان کے دل پہ جو چوٹ لگی تو اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ پھر خلیفہ نے 1000 دینار آپ کو دیتے ہوئے عرض کی حضور یہ ہماری طرف سے حقیر سا نذرانہ ہے۔ اللہ یہ جو واقعی اللہ والے ہوتے ہیں یہ نذرانوں کے پیچھے نہیں پڑتے۔ یہ بڑے بڑے آستانوں پہ یہ بڑی بڑی گاڑیاں کیوں آتی ہیں؟ ارے اس لیے آتی ہیں کہ ان کو بڑے بڑے نذرانے لینے کی لت پڑ گئی ہے۔ تقویٰ طہارت تو کب کا کافور ہو چکا، کب سے چلا گیا ہے۔ یہ بزرگوں کی قبروں کی چادروں کو بیچ کر، یہ بزرگوں کے تقوی طہارت کو بیچ کر، اپنی نسبتوں کو بیچ کر یہ ان سے مال لے رہے ہیں، حالانکہ انہیں سب کچھ تو قیامت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے کیا تھا۔ ہاں جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، نیک بندوں کی اولاد جو دین کی طرف لوگوں کو، چونکہ لوگ ان کی طرف آٹومیٹک مائل ہوتے ہیں، جو خدمت کر رہے ہیں ان پہ کروڑوں سلام، ان کو کروڑوں ان کی عظمتوں کو سلام، کیونکہ لوگوں کے دل کی طرف کھینچے ہوئے ہیں۔ اگر یہ دین کی خدمت کرنے لگے تو دنیا کے اندر انقلاب ہی آ جائے۔ خدا کرے یہ سارے سدھر جائیں، خدا کرے ان سب سے جو ان کے نفس کی بیماری لگ چکی ہے ہم سب اس سے بھی پناہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان نیک بزرگوں کے صدقے ان کو، ان کی اولاد کو، ہم سب کو نیک بنا دے۔ اللہ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان اللہ، میں تو آپ سے نجات کا راستہ بتا رہا ہوں۔ آپ نے جب اس کو پھر 1000 دینار کی تھیلی دینی چاہیے تو آپ نے فرمایا میں تم سے بھلا کرتا ہوں۔ اللہ فضیل بن عیاض نے ہارون رشید سے کہا میں تجھ سے بھلا کرتا ہوں، تو میرے ساتھ برا کرتا ہے، میں تیرا بھلا چاہتا ہوں، تو میرا برا چاہتا ہے۔ اللہ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، اے اللہ کے پیارے نیک متقی صالح بندے، یہ میں آپ سے ساتھ کون سی برائی کر رہا ہوں، میں تو آپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تجھے دنیا سے دور رہنے کی دعوت دیتا ہوں اور تو مجھے دنیا ہی پیش کرتا ہے۔ اللہ تجھے
تیرے نئے کامال کی تجھے توفیق دے اور تجھے سلامت رکھے۔ آپ نے اس سے کچھ نہ لیا۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خاموش ہو کر باہر آ گئے ہم سے، اور آپ چپ کر اٹھ کے، وہ جب چپ ہوئے تو آپ ان کو واپس آنا پڑا۔ جب یہ خلیفہ ہارون رشید باہر دروازے پہ آئے تو جب ہم، وہ کہتے ہیں دروازے پر پہنچے، خلیفے کے ساتھ جو مصائب تھا وہ کہتے ہیں کہ جب ہم دروازے پہ پہنچے تو حضرت کے پاس سے ایک عورت کی آواز آئی، وہ کہنے لگی اللہ کے پاک بندے، ہم ایسے، جب بھی مجھے کسی کے پاس لے جانا ہو، وہ کہنے لگے اس سے کہ ایسے ہی اللہ کے نیک بندے کے پاس لے جایا کر، اولیاء کرام کے پاس لے جایا کر، بے شک ایسے لوگ ہی مسلمانوں کے سردار ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم ابھی آپ کی ذکر کی باتیں کر رہے تھے کہ حضرت فضیل بن عیاض کے اہل خانہ میں سے ایک عورت نے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ بات کی، اور وہ بات ہم تک آواز پہنچی، کہنے لگی کہ اے اللہ کے بندے فضیل بن عیاض، ہم کیسے تنگ حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اگر آپ بادشاہ سے کچھ رقم لے ہی لیتے تو اس میں کیا ہوتا، ہمارے حالات بہتر ہو جاتے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس عورت سے فرمایا کہ میری اور تم لوگوں کی مثال تو اس قوم کی ہے جن کے پاس اونٹ ہو اور وہ اس ساری زندگی اس اونٹ سے روزی حاصل کرتے رہیں، یعنی اس سے بار برداری کا کام لیں، اس سے خدمت لیتے رہیں، اور جب وہ اونٹ بوڑھا ہو جائے تو اسی کو بھی ذبح کر کے بھی کھا جائیں۔ تو میرے ساتھ، یعنی میں جو جتنی ممکن ہے ساری زندگی محنت کر کے روزی کما کے جو طریقہ بھی تھا آپ کا، میں تو تم لوگوں کو کھلاتا رہا ہوں، پھر بھی شکر کرنے کے بجائے تو نے یہ کیا بات کہہ دی۔ خلیفہ ہارون رشید نے جب یہ بات سنی تو وہ دوبارہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا حضور یہ ہمارا ہدیہ قبول فرما لیں۔ تو حضرت سیدنا فضیل بن عیاض نے دیکھا کہ ہم دوبارہ آ رہے ہیں، تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اٹھے اور اپنے مکان کی چھت پر جا کر بیٹھ گئے۔ خلیفہ ہارون رشید بھی آپ کے پاس چھت پر پہنچے اور آپ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئے، پھر آپ سے گفتگو کرنا چاہی تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مسلسل خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا۔ اتنی دیر میں ایک سیاہ فام لونڈی آئی اور کہنے لگی اے لوگوں تمہیں کیا ہوا ہے، ساری رات تو تم نے ہمارے اس اللہ کے بندے کو آرام نہیں کرنے دیا، خدارا اب تو تشریف لے جاؤ، اب تو اسے کچھ سکون کرنے دو۔ اللہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں سے پھر واپس پلٹ آئے، انہیں کوئی ہدیہ نہ لیا۔ کیسا تقویٰ، کیسا طہارت، کیسا صبر، کیسی ہمت، کیسی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے ان بندوں کا نظریہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے مقدس پاکیزہ بندوں کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ راستہ دکھائے، وہ سوچ دکھائے، ہمارے دلوں کو وہ تقویٰ وہ طہارت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کو منانے میں اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، ہمارے اعزاء و اقرباء کو بخش دے، میرے سامعین کو بخش دے، حاضرین و ناظرین کو بخش دے۔ اے کریم مالک و مولا، جو تیرا بندہ نیکی کے کام میں تعاون کرے، یا اللہ ریاکاری سے بچا، بدکاری سے بچا، خود غرضی سے بچا، یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمیں اچھائی کرنے والا، اچھائی پھیلانے والا، اپنی اور ساری دنیا کی اصلاح کرنے والا بنا دے۔ جو بندے تیرا یہ کام کر رہے ہیں ان کو دونوں جہان کی بھلائیاں خیر و عافیت عطا فرما دے، ہمیں بخش دے۔ ہمارے اعزاء اقرباء، والدین، رشتہ دار جو دنیا سے چلے گئے ہیں، جو موجود ہیں، سب پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما، اسلام پہ زندگی، ایمان پہ موت، مرنے سے پہلے سچی توبہ نصوحہ کی توفیق عطا